کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکہ، جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ گودام مالک گرفتار۔ ملزم حنیف مختلف شہروں اور بیرون ملک سے سامان منگواتا تھا۔ واقعے میں 500 کلو گرام فائر ورکس کا سامان جلا۔ دھماکے کی آواز 5 سے 7 کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ بم ڈسپوزل یونٹ کی رپورٹ کے مطابق 3 گوداموں میں اب بھی آتش بازی کا سامان موجود۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج سے شدید بارشوں کا امکان۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں طوفانی بارشیں متوقع۔ راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرات اور حافظ آباد سمیت کئی شہروں میں بادل گرج گرج کر برسیں گے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 27 اگست سے سندھ اور بلوچستان میں نیا سپیل متوقع۔ کراچی، ٹھٹھہ، بدین، سجاول اور تھرپارکر میں موسلادھار بارش متوقع۔ لسبیلا، خزدار، آواران، گوادر اور تربت میں بھی بادل رنگ جمائیں گے۔ دریائے سندھ میں توسا، گڈو اور کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5 لاکھ کیوسک تک بڑھنے کا امکان۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، مزید پانی چھوڑ دیا۔ دریائے ستلج میں 1,08,000 کیوسک پانی۔ اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ۔ کہروڑ پکا، فاروق آباد، بیگمل اور بہاولپور میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلابی ریلے، کئی دیہات ڈوب گئے، فصلیں بھی زیر آب۔ منچن آباد میں دریا کنارے آباد لوگوں کے مال مویشی سمیت نقل مکانی۔ متاثرین کا حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ غیزر میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی، سیلابی ریل نے تالیداز گاؤں کو تہس نہس کر دیا۔ 100 گھر تباہ، چرواہے نے بروقت اطلاع دے کر سینکڑوں قیمتی جانیں بچا لیں۔ لوگوں نے گھر خالی کر دیے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے دریائے غیزر کا بہاؤ رک گیا۔ 8 کلومیٹر کی مصنوعی جھیل بن گئی۔ متصل دیہات کے ڈوبنے کا خدشہ، علاقوں کو خالی کرا لیا گیا۔ 50 سے زائد افراد ریسکیو۔ وزیر اعلیٰ گلبر خان کا امدادی سرگرمیوں کا جائزہ۔ تند و تیز سیلابی ریلوں کے باعث راستے بند، کئی خاندان محصور ہو گئے۔ پاک فوج کا فوری ایکشن، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن، بچوں، خواتین اور بزرگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ قدرتی آفت کے ساتھ انسانی غفلت کی گنجائش نہیں، کسی صورت غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دیں گے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ذمہ داری بڑھ چکی۔ وزیر اعظم کا دریاؤں میں ہوٹل بنانے کے معاملے پر جلد اجلاس بلانے کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا بحالی کا مرحلہ مکمل ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، بغیر کسی سیاست کے کام جاری رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج متاثرین کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ کابینہ اجلاس میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن تحلیل کرنے کی سمری منظور۔ وزیر اعظم نے کہا معیشت مستحکم اور ترقی کے راہ پر گامزن ہے، سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنا ضروری قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیلاب سے تباہ کاریوں پر جائزہ اجلاس، حکام کی امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ وزیر اطلاعات عطا اور چیئرمین این ڈی ایم اے کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں رابطہ سڑکیں بحال کر دیں۔ پاک فوج مقامی رضاکاروں کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ارلی وارننگ سسٹم کے ذریعے شہریوں کو صورتحال سے مسلسل باخبر رکھا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے این ایف سی کمیشن کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر خزانہ چیئرمین، چاروں صوبائی وزرائے خزانہ رکن ہوں گے۔ چاروں صوبوں سے ایک ایک ماہر رکن بھی کمیشن میں شامل۔ کمیشن وفاق اور صوبوں کے درمیان ٹیکس محاصل کی تقسیم کے لیے سفارشات دے گا۔ صوبائی حکومتوں کے لیے گرانٹ سینیٹ کا تعین ٹی او آر میں شامل۔ بعض اخراجات وفاق اور صوبے مل کر برداشت کریں گے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان ریلویز میں سرمایہ کاری کے لیے تیار۔ $2 ارب سے کراچی تروڑی ریلوے لائن اپ گریڈ ہوگی۔ 500 کلومیٹر ٹریک کی اپ گریڈیشن کے لیے مذاکرات جاری۔ ریکوڈک سے تانبے کی ترسیل کے لیے ریلوے اپ گریڈ ناگزیر قرار۔ چین کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان مکمل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر خارجہ وانگ شی نے ملاقات کی۔ عالمی منظرنامہ جو بھی ہو، پاک چین دوستی ہمیشہ مضبوط اور مستحکم رہی ہے۔ چین ہمیشہ سے پاکستان کا سب سے قابل اعتماد پارٹنر اور مضبوط حامی رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان میں فیلڈ مارشل سمیت اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔
پاکستان کی ایک بار پھر بھارت کو جامع مذاکرات کی پیشکش، کسی ایک مسئلے پر نہیں، کشمیر سمیت تمام متنازع امور پر بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مطابق جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی، پاکستان نے نہیں۔ بلا وجہ بیان بازی بھارت کا وتیرہ ہے۔ ہر صوبہ 3 نئے صوبوں میں تقسیم کیا جائے، استحکام پاکستان پارٹی کا مطالبہ۔ ملکی استحکام، لسانی اختلافات کے خاتمے اور انتظامی معاملات کو آسان بنانے کا قابل عمل منصوبہ پیش۔ صدر IPP عبدالعلیم خان نے کہا، آبادی میں اضافے کے بعد نئے صوبوں کا قیام ناگزیر، ہر صوبے میں اسی نام کے ساتھ نارتھ، ساؤتھ اور سینٹرل کے نام سے نئے صوبے بنانے ہوں گے۔ نئے صوبوں سے عوام کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پر ممکن ہوگا۔ ملک ریاض اور اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع۔ نیب نے ملک ریاض کے صاحبزادے علی ریاض سمیت 4 افراد کو 26 اگست کو طلب کر لیا۔ ملزمان کو صبح 10 بجے نیب راولپنڈی کے دفتر بلایا گیا۔ 9 مئی کیس میں بانی PTI کا ایک اور بھانجا گرفتار، علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کو پولیس نے لاہور سے حراست میں لے لیا۔ جناح ہاؤس کیس میں علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شاہریز خان کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، 9 مئی کرنے اور کروانے والے کسی معافی کے مستحق نہیں، ناکام بغاوت کے شواہد سامنے آ چکے۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، علاقے کی فضا سوگوار۔ ڈالوری گاؤں میں 42 اموات ہوئیں، سوات میں تباہی کیسے ہوئی، متاثرین نے احوال سنا دیا۔ بتایا آسمانی بجلی گری، اچانک بڑے پتھروں کے ساتھ پانی کا ریلا آیا اور سب بہا لے گیا۔ خیبر پختونخوا میں اموات 393 ہو گئی، 15 تاحال لاپتہ، 1711 گھروں اور عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری، منیر میں قادری نگر سے بھٹائی ادارہ جانے والی سڑک کھول دی گئی۔ انجینئرز کور کے دستے دیگر راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور امدادی سامان کی فراہمی۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، مزید پانی چھوڑ دیا، دریائے ستلج میں 1,08,000 کیوسک پانی، اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ کہروڑ پکا، فاروق آباد، ویگمل اور بھاولپور میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلابی ریلے، کئی دیہات ڈوب گئے، فصلیں بھی زیر آب۔ مانسون کے 8ویں اسپیل کا الرٹ بھی جاری، وزیر اعلیٰ پنجاب کا PDMA کو پیشگی انتظامات کا حکم۔ پانی نالوں سے ہی نکالا، ٹرکوں سے سمندر میں نہیں ڈالا، کوئی ترم خان بھی بارش کے پانی کو نہیں روک سکتا۔ پیپلز پارٹی کے باکس میں آپ شہر کو نیچا دکھاتے ہیں، آئیں مل کر کام کریں، میئر کراچی کی پیشکش۔ بولے فاروق ستار شہر کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر وفاق سے 2 روپے بھی نہیں ملنے والے۔ شہر میں بارش کا سلسلہ تھم گیا، کورنگی کازوے کھل گیا، سوجانی ٹاؤن کے کئی علاقے اب بھی زیر آب، شہری مدد کے منتظر۔ کراچی میں جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکہ، جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ گودام مالک حنیف عرف پٹاخہ گرفتار، پولیس کے مطابق ملزم زخمی حالت میں نجی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حنیف کا بھائی جناح اسپتال سے فرار، تلاش جاری۔ اقوام متحدہ نے غزہ کو قحط زدہ علاقہ قرار دیا۔ غزہ مشرق وسطی میں پہلا قحط زدہ علاقہ، عالمی ادارے کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ بھوک سے بچے سمیت 2 افراد دم توڑ گئے، اموات 273 ہو گئیں۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں 71 شہادتیں ہوئیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی حماس کو دھمکی، کہا ہماری شرائط پر جنگ بندی نہ ہوئی تو غزہ کو تباہ کر دیں گے۔ یمن میں غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں ہزاروں افراد کی ریلی۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے ڈراز 5 دسمبر کو واشنگٹن کے جان ایف کینیڈی سینٹر میں نکالے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، میگا ایونٹ میں پہلی بار 48 ممالک حصہ لیں گے۔ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میزبانی کریں گے۔ صحراؤں کے دیس میں شاہینوں کی مشقیں، 3 ملکی ٹورنامنٹ اور ایشیا کپ کی تیاری۔ کئی دن پہلے دبئی آنا مددگار، نوجوان کھلاڑی بے خوف ہو کر کھیلتے ہیں، شاہین آفریدی کی گفتگو۔ ٹیم میں اختلافات کی تردید، بابر اور رضوان ورلڈ کلاس کھلاڑی قرار۔